اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آج کا موضوع ہے، آج 10 اپریل ہے اور 10 اپریل کو ہی پاکستان کی پارلیمنٹ کو یہ اعزاز حاصل ہوا تھا کہ پہلا آئین اس کو دیا گیا تھا، اور دینے والا کون تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو، جس نے 73 میں آج ہی کے دن آئین کو منظور کیا تھا، پاکستان کو آئین دیا تھا، جس میں آنے والے ڈکٹیٹروں نے اور آنے والے دور میں لاکھوں ترامیم کر کے اس کا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی نہ ہونے سے بہتر ہے، الحمدللہ۔ تو آج اس موضوع پہ بات ہوگی، اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ کا ایک اجلاس تھا، اسی سلسلے میں ہی پارلیمنٹ کے یہ جو آئین منظور ہوا تھا اس کی سالگرہ کے سلسلے میں ہی ایک اجلاس تھا، اس میں جناب دعوت دی گئی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، وہ تشریف لائے، لیکن انہوں نے پہلے یہ پوچھا تھا، تصدیق کی تھی کہ اس میں سیاسی تقاریر نہیں ہوں گی، تب میں آؤں گا۔ ان کو یقین دلایا گیا کہ واقعی اس میں سیاسی تقاریر نہیں ہوں گی، اور نہیں بھی ہوئی ہیں۔ چند ایک نے کوشش کی، لیکن وہ بھی مطلب سیاست سے ہٹ گئی تھی، ملک کے مفاد میں، آئین کی مضبوطی کے لیے، پارلیمنٹ کی پائیداری کے لیے، مضبوطی کے لیے۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے ہیں نا، یہ میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف۔ پتہ نہیں یہ کون سی نسل ہے، کہاں سے نکل آئے ہیں، کیا ان کا دین ایمان ہے، کہاں سے ان کی تربیت ہوئی ہے۔ ایسی گندی ذہنیت میں نے اپنے 75 سالہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ پہلے دیکھیں جو پارٹیاں تھیں اس میں اصغر خان کی پارٹی تھی، ولی خان کی پارٹی تھی، نواز شریف کی پارٹی تھی، ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی تھی، بعد میں بے نظیر کی پارٹی تھی، پھر زرداری کی پارٹی تھی۔ کسی میں کبھی گالی گلوچ نہیں ہوئی ہے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ لیکن اس وقت بھی ایک بندے کی غلیظ گندی زبان تھی، گالی گلوچ کرتا تھا، گند اچھالتا تھا لوگوں پہ۔ کون؟ یہ شیخ رشید، شیداٹ علی۔ یہ اس کی شروع سے گندی ذہنیت، گندی زبان اور اخلاق سے ایک انتہائی نچلے درجے میں گرا ہوا آدمی۔ جو اس کو ووٹ دیتے ہیں نا، وہ اس سے بڑے جاہل ہیں، یہ تو جاہل ہے ہی ہے، وہ اس سے بھی بڑے جاہل ہیں۔ تو اب اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے ایک اپیل ہے کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس موجود ہے، الحمدللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی میں ہی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کے ساتھ مل کے۔ اتوار کا داریہ میں لکھا کرتا تھا، اور بڑے شوق سے لوگ پڑھتے تھے، شوق والا ذوق والے لوگ تھے اس وقت۔ یہ کوئی نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، پرنٹ میڈیا ہی تھا۔ تو اس وقت شعور تھا لوگوں میں، لوگ شوق تھا، ٹائم بھی تھا، آج کل ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس۔ تو یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ حق سچ کا چینل ہے، اور میں الحمدللہ میں آپ کو فخریہ طور پہ بتا سکتا ہوں کہ میں وہ صحافی ہوں جس نے پوری زندگی نہ کبھی بکا ہے، نہ کبھی جھکا ہے، اور نہ ہی لفافہ لیا ہے۔ اس لیے میرے جیسے صحافی جو ہے نا، انتہائی گمنامی کی زندگی گزار کے نہ دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے۔ لیکن اب اس ذات پاک نے کیسا کرم کیا ہے کہ ایک یوٹیوب کی وجہ سے اپنا چینل دے دیا ہے،
یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ یہ ان بکاؤ چینلوں میں نہیں ہے کہ جو کہ آپ کو حقیقت بتاتے ہی نہیں ہیں، وہی کچھ بتاتے ہیں جو ان کو عالمی طاقتیں ڈالر دے کے کرواتی ہیں، وہی کچھ آپ کے ذہنوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اپنی فوج کے خلاف نفرت بھری جاتی ہے، اپنے اداروں کے خلاف نفرت بھری جاتی ہے، اور اسی کا توڑ کرنے کے لیے میں آیا ہوں اپنے چینل کے ساتھ، اپنے پاکستانی بچوں کو اپنے ملک کا وفادار بنانے کے لیے۔ اور اس میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بہت کامیابی دی ہے، بہت زیادہ ہے۔ یقین جانیے کہ کافی پی ٹی آئی کے بچوں نے مجھے کمنٹس کر کے کہا ہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ، لیکن ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ اینڈ میں اچھا سب کچھ کر کے، اچھی اچھی باتیں کر کے، اینڈ میں یہی کہیں گے کہ جناب عمران خان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اچھا عمران خان کے بارے میں ایسا ان کے ذہن میں بھر دیا گیا ہے نا۔ ہاں، پہلے تفصیل میں جانے سے پہلے میں دوبارہ سے آتا ہوں کہ یہ دیکھیں میرا چینل نہیں ہے، یہ 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ اگر آپ لوگوں نے حق سچ دیکھنا ہے، حق سچ کی آواز بننا ہے، تو پھر اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ جتنا زیادہ سبسکرائب کریں گے اتنا ہی زیادہ لوگوں تک یہ پہنچے گا۔ اور کوشش کریں کہ جو غیر ممالک میں پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے نا تو میری باتوں پہ غور کیا کریں، اور پیسے وہاں سے ہنڈی کے ذریعے نہ بھیجیں، ہرگز نہ بھیجیں، اس میں ہمارے ملک کی تباہی ہے، ہمارے ملک کا نقصان ہے۔ ہمیشہ بینک کے تھرو بھیجیں۔ اور میرا گورنمنٹ سے، شہباز شریف سے بھی اپیل ہے میری کہ جو پاکستانی باہر میں زیادہ سے زیادہ بینکوں کے ذریعے پاکستان بھجوائیں پیسے، ان کو کسٹم میں آتے وقت اچھا خاصا ریلیف دیا جائے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ خاص طور پہ یہ موبائل جو وہ لے کے آتے ہیں اپنے فیملی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ان پہ ٹیکس لگا دیا عمران نیازی نے، اس کو ختم کیا جائے۔ یہ نواز شریف کے دور میں نہیں تھا، یہ آ کے تو عمران نیازی نے لگایا تھا۔ یہ ظلم ہے بہت بڑا۔ جو وہ بندہ خود اپنے ہاتھ میں لے کے آتا ہے نا، اس پہ بھی ٹیکس ہے۔ وہ 10,000 کا موبائل ہے تو اس پہ 20,000 پہ ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ریڑھ کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، یہ جو دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دی جائیں تاکہ ان کو بھی دل میں شوق پیدا ہو، اپنے ملک میں کے لیے انویسٹمنٹ کریں، ملک میں جائیں، ملک میں پیسہ لے کے آئیں، یہاں کارخانے فیکٹریاں لگائیں، کیونکہ اب سی پیک کے تھرو بہت زیادہ آگے فائدہ ہونے والا ہے۔ یہ اسی لیے تو عالمی طاقتیں ہمارے ملک کے پیچھے پڑ گئی ہیں کہ سی پیک نہ بنے۔ تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت ملتا رہے۔ تو اب آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ تو یہ دیکھیں، آج کے دن 10 اپریل کو 1973 میں آئین منظور ہوا۔ آئین کو تحفہ دیا گیا ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے قوم کو، پاکستان کو، اور اس کے ساتھ اسی آئین میں کھلواڑ کرنے والے ان کرپٹ ججوں نے کیا اشر کیا، اسی بندے کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ اس کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ملک کو پیچھے لے جایا گیا کہ چائنا ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے، آج کہاں پہنچ گیا ہے۔ انڈیا ہمارے ساتھ ایک ہی دن میں آزاد ہوئے تھے نا، پاکستان اور انڈیا۔ انڈیا کہاں پہنچ گیا، ہم کدھر ہیں؟ وہ آبادی میں پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے، پہلے نمبر پہ چائنا ہے۔ وہاں کبھی گندم شارٹ ہوئی ہے؟ وہاں کبھی چینی کے لیے یا آٹے کے لیے لائنیں لگی ہیں؟ یا وہاں ان ممالک میں کبھی، چلے چائنا کو چھوڑ دیں وہ ترقی یافتہ ہے، انڈیا کو ہی لے لیں، ایک ہی دن میں آزاد ہوئے ہیں نا۔ کبھی انڈیا میں سنا ہے کسی نے کہ آٹے کے پیچھے کسی نے جان دی ہو، آٹے کے تھیلے کے لیے؟ اللہ کے بندو سوچو، اس قوم کا سوچو، ان عوام کا سوچو، پس گئی ہے عوام۔ کب تک ان کرپٹ ججوں کو اور ان سہولت کاروں کو اور ان غیر ملکی ایجنٹوں کو کے کہنے پہ ووٹ دیتے رہو گے؟ ہرگز نہ کرو۔ پہلے سوچو، دیکھو، گوگل سرچ کرو کہ بھائی اس نے ووٹ دینے سے پہلے چند باتوں کا خیال رکھو کہ گوگل سرچ کر کے اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ آن لائن ہے، چیک کرو کہ اس بندے نے اپنے دور حکومت میں کتنے قرضے لیے اور
کہاں کہاں لگائے، کون کون سے پروجیکٹ تکمیل کو پہنچے، لگائے بھی ہیں یا نہیں لگائی، اور اس کے دور میں کرپشن کتنی ہوئی ہے۔ آج کل کچھ بھی چھپ سکتا ہے، میڈیا بہت فاسٹ ہے، آج کل ہر بندے کا اپنا چینل ہے، ہر بندہ صحافی بنا ہوا بیٹھا ہے، لیکن جو اصل صحافی ہیں نا ان کو دیکھا کریں، کیونکہ وہ سچ کی آواز ہوتے ہیں۔ یہ جو عمران نذیر جیسے، صابر شاکر جیسے، یا یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا بڑے بڑے کروڑ پتی بنے ہوئے، یہ یقین جانیے میرے دیکھتے ہی دیکھتے آئے ہیں اور یہ بن گئے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نوٹ لیتے تھے، ڈالر لیتے تھے، پلاٹ لیتے تھے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں نے زندگی میں نہ کبھی پلاٹ لیا، نہ کبھی لفافہ لیا، ہمیشہ اس سے ڈرا ہوں، اسی سے ہی مانگا، اور اس نے بے حساب دیا ہے۔ کیوں بندہ نہ شکرا، بے حساب دیا اس نے، الحمدللہ۔ بچے اچھی پوسٹوں پہ لگے ہوئے ہیں، اچھے وہ ہو رہا ہے، اور میرے وفادار ہیں سب سے بڑھ کے، میری عزت احترام کرتے ہیں، میری بات مانتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، آج کے دن آئین دیا گیا، اور یہ قومی اسمبلی میں ایک تقریب رکھی گئی جس میں قاضی فائز عیسیٰ کو بلایا گیا، دعوت دی گئی۔ انہوں نے پہلے تحقیقات، سب سے پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ وہاں سیاسی تقاریر نہیں ہونی چاہیے، اگر ہوں گی تو پھر میری طرف سے معذرت ہے۔ انہیں یقین دلایا گیا کہ وہاں کوئی سیاسی تقاریر نہیں ہوں گی۔ ملک کے مضبوطی کے لیے، آئین کی مضبوطی کے لیے، پارلیمنٹ کی مضبوطی پہ بات ہو، اور اسی پہ ہی ہوئی ہے۔ اور یوتھیا برگیڈ، یقین جانیے کہ پتہ نہیں کہاں سے طوفان بدتمیزی، ان کو کون سی نسل ہے، کہاں سے پیدا ہوئی۔ میں تو کہتا ہوں یقین جانیے یہ اصغر صغیرہ جو ہے نا، یہ دجال ہے، یہ پارٹی نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے۔ یہ سیاسی پارٹی ہرگز نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے۔ اس فتنہ کے پیچھے جو لگ کے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں۔ تو باقی جو ہے نا، یہ غیر ملکی طاقتوں کے اعلی کار نہ بنے، پی ٹی آئی والے خاص طور پہ، کیونکہ ان کا لیڈر تو ان کا اعلی کار ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آج سے 40 سال پہلے حکیم سعید نے کہا تھا، ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا، اور وہ بہت کھل کے انہوں نے جو کچھ لکھا ہے۔ ابھی بھی جا کے لے لیں حکیم سعید کی کتاب جاپان کی کہانی، ہر اس کے بک شاپ پہ مل جاتی ہے۔ اس کا منصب ہے حکیم سعید، سابقہ گورنر سندھ، اور ہمدرد فاؤنڈیشن، ہمدرد یونیورسٹی، ہمدرد اسکول، ہمدرد دواخانوں کا روح افزا کا مالک۔ کیا اولاد نہیں تھی؟ سب کچھ جو کچھ بھی تھا، خربوں میں فیکٹریاں، کارخانے، سب کچھ گورنمنٹ آف پاکستان کے نام وقف کر دیا۔ ابھی بھی آپ روح افزا کی بوتل خریدیں نا، اس پہ نیچے پڑھیں کیا لکھا ہوتا ہے، وقف گورنمنٹ آف پاکستان، ہمدرد دواخانہ وقف گورنمنٹ آف پاکستان۔ تو اللہ کے بندو، جس کی اولاد ہی نہیں تھی، جس نے اپنا سب کچھ ملک کے لیے چھوڑ دیا ہے، اس کو کیا دشمنی تھی تمہارے نیازی سے، تمہارے عمران خان سے، جو وہ جھوٹ بولتا ہے یا اس کے خلاف بہتان لگاتا۔ اس وقت تک تو یہ کرکٹ میں بھی نہیں آیا تھا جب اس نے کتاب لکھی تھی، اور جب کتاب شائع ہوئی تھی نا، اس وقت یہ کرکٹ میں آ چکا تھا۔ 92 میں کتاب شائع ہوئی تھی، اور 92 میں ہی اس کو کتاب شائع ہونے کے بعد شہید کر دیا گیا کراچی میں۔ تو آج تک اس کا قاتلوں کا پتہ نہیں چلا، نہ ہی جو ہے نا وہ کیا ہے، لیکن یہی غیر ملکی طاقتیں تھیں جنہوں نے دیکھیں کس طریقے سے۔ اچھا، بھٹو کا کارنامہ صرف یہ نہیں تھا کہ اس نے پارلیمنٹ کو مضبوط کیا، اور پارلیمنٹ کو، اچھا ہاں، قاضی فائز عیسیٰ کی مجھے ایک بات بہت پسند آئی، جو انہوں نے پارلیمنٹ میں آ کے اب خطاب کیا نا، اس میں انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے آئین پاکستان کی کتاب کو لہرا کے تو یہ کہا کہ میں اس کتاب کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اس آئین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں، میں پارلیمنٹ کی مضبوطی چاہتا ہوں۔ پر سب سے اہم ادارہ جو ہے نا، سب سے افضل ادارہ، سب سے نمبر 1 ادارہ جو ہے نا، وہ پارلیمنٹ ہے۔ یہ بندیال تو کہتا ہے کہ سپریم کورٹ ہے، نہیں ہے سپریم کورٹ، سپریم کورٹ ماتحت ہے پارلیمنٹ کے۔ پارلیمنٹ افضل ہے، کیوں کہ پارلیمنٹ میں لوگوں کو عوام بھجواتی ہے،
عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کے لوگ جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی بدقسمتی دیکھ لیں، آئین ہونے کے باوجود جو ہے نا، اب تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں نا، سب میں جو فوج چاہتی تھی نا جس بندے کو آگے لانا، وہی آگے آتا تھا۔ ہمارے ووٹوں کا خوب کھاتے میں چلے جاتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ہم ووٹ کسی اور کو دیتے تھے اور جیتتا کوئی اور تھا۔ لیکن اب الحمدللہ اللہ کا کروڑ بار شکر ہے، اس مالک نے کرم نوازی کیا ہے، آصم منیر صاحب جیسے اچھے لوگوں کو آگے لایا ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہم جس کو چاہیں گے منتخب کرنا، وہی منتخب ہو کے آئے گا۔ اور انشاءاللہ اب جو الیکشن کے بعد پارلیمنٹ وجود میں آئے گی نا، وہ ہوگی اصل عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ۔ تو اس میں اب عوام پہ بھی فرض بنتا ہے کہ عوام اچھی طرح سوچیں، تحقیقات کریں، گوگل سرچ کریں، اس کے بعد پھر تسلی کرنے کے بعد پھر ووٹ دیں۔ یہ نہ کہیں، ہرگز نہ کہیں کہ بھائی یہ ہماری گلی پکی کر دیں، ہم ووٹ آپ کو دیتے ہیں، یا یہ ہمارا یہ ایک نالی بنا دیں، ہم ووٹ آپ کو دیتے ہیں، نہیں، یا یہ روڈ بنا دیں، ہم ووٹ آپ کو دیتے ہیں۔ یہ تو ان کا فرض ہے بنانا، اس پہ ہرگز ووٹ نہ دیا کریں، نہ ہی پیسے لے کے ووٹ دیا کریں، ورنہ اگر پیسے لے کے ووٹ دینے ہیں تو پھر آپ ملک کے سب سے بڑے غدار پھر آپ لوگ ہو۔ یہ جو ملک کے اب جو بالکل پیچھے رہ گیا نا، اس وقت ہم سری لنکا اور تھائی لینڈ سے بھی نیچے ہیں، ہماری معیشت ان سے نیچے ہے۔ بنگلہ دیش ہمارے ہی جسم کا حصہ تھا نا، ہم سے ہی الگ ہوا ہے، وہ دیکھے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جہاں پہ جنگ شروع سے اب تک جنگ ہی رہی ہے، افغانستان، وہ ہم سے آگے نکل گیا ہے۔ نیپال، کھٹمنڈو، سری لنکا جیسا ملک بھی ہم سے آگے نکل گیا ہوا ہے۔ لیکن کیا ہے، ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ کیوں رہ گئے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ہمیشہ انفرادی سوچ رکھی ہے۔ اجتماعی سوچ اگر رکھی ہوتی نا تو آج ہم بھی آگے ہوتے۔ ہم نے ہمیشہ ان لوگوں کو سپورٹ کیا ہے۔ سب سے پہلا پاکستان کی تباہی اور یہاں تک پہنچانے میں سب سے اہم کردار میں جس کو سمجھتا ہوں نا، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ کرپٹ ترین جج ہیں، 6 جج۔ ان میں سے کچھ مردود تو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں نا، اس میں ایک تو وہ ہے نا ثاقب نثار، اور ایک وہ ہے اس کا وہ جو اس نے عمران خان کو بلا کے کہا تھا، اس کا نام ہی نہیں میرے ذہن میں آ رہا ہے، کہ وہ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارے حق میں فیصلہ کریں گے، اور نواز شریف کو نائل کر دیا گیا تھا۔ کس بات پہ نائل؟ پہلے ایک ایک چیز ڈھونڈی انہوں نے کہ کہیں سے کوئی کرپشن کا ثبوت مل جائے، اس پہ نائل کریں۔ جب کچھ بھی نہیں ملا تو اس بات پہ ان کم وقتوں نے، اللہ ان کو نسلوں کو بھی تباہ کرے، ان مردودوں نے اس کو نائل کیا کہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اس کے پاس اقامہ تھا۔ بھائی اقامہ تو ہر جو دوسرے ممالک میں جائے گا وہ اس کے پاس ہوگا، اور بیٹے سے تنخواہ لینے کا کیس تو عجیب ہی، پوری دنیا میں یہ اسپیشل۔ اسی وجہ سے ان منحوس ججوں نے پاکستان کو کی عدلیہ کو کہاں پہنچا دیا ہوا ہے، پوری دنیا میں 140ویں نمبر پہ ہیں ہم۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں، اور سیلریاں لینے میں، پلاٹ لینے میں، ملک کو لوٹنے میں سب سے پہلے نمبر پہ ہیں۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی 10-10 لاکھ روپے پینشن وصول کرتے ہیں عام جج۔ یہ جو چیف جسٹس ہوتا ہے نا، اس کا تو ابھی تک پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اس کی کتنی ہے، یہ چھپایا گیا ہے۔ اس کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے، اور جنہوں نے پلاٹ لیے ہوئے اس کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے۔ ابھی تک اگر نہیں کسی نے پلاٹ لیا نا تو یہ ایماندار ججوں نے انکار کر دیا تھا، انہوں نے نہیں لیے۔ خان صاحب نے بندر بانٹ کی تھی نا، اس میں قاضی فائز عیسیٰ کو بھی آفر کی گئی تھی، سلام ہے اس کو، اور اس کے ساتھ جو باقی ججوں نے انکار کیا تھا ان کو بھی سلام ہے کہ انہوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں لیں گے، یہ دوزخ کے انگارے ہیں، یہ آپ ہی ڈالو اپنے پیٹ میں اور اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈال۔ بچے تو خیر اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے، وہ تو اس نے یہودیوں کو دیے ہوئے ہیں پالنے کے لیے، یہودیوں کے گھر میں پل رہے ہیں جس کے بچے، اس پہ یہ یوتھیے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر سکا ہے، جو اپنے بچوں کو نہیں سنبھال سکا، اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکا ہے، دونوں بیٹے بن گئے ہیں یہودی۔ میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، میرے پاس تصویریں موجود ہیں جس میں وہ یہودیوں کے لباس میں اپنی والدہ کے ساتھ عبادت کر کے یہودیوں کی عبادت گاہ سے باہر نکلے ہیں۔ بیٹی کرسچن بن گئی ہے اور بیٹے دونوں یہودی بن گئے ہیں۔ جو اپنے بچوں کو نہیں تربیت کر سکے،
اس پہ یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمیں ریاست مدینہ بنا کے دے گا۔ اس کی کیا اوقات ہے؟ اور تم یوتھیوں کی کیا اوقات ہے؟ ناچنے والے کو بچے ہو تم، ناچنے والیوں کے بچے کبھی نہیں ریاست مدینہ میں ٹھہریں گے، نہ ہی اس کے وہ حقدار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ناچنے والیاں جو ہوتی ہیں نا، ان کے بچے بھی اسی نسل کے ہی ہوتے ہیں، اور یہ ان ممالک کے وفادار ہیں جہاں کی نیشنلٹیاں انہوں نے لی ہوئی ہیں۔ یہ پاکستان کے وفادار نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ۔ جو اچھے لوگ ہیں نا پی ٹی آئی میں، ان کو نہیں میں کہہ رہا ہوں، گندے لوگوں کو کہہ رہا ہوں، جو ملک کے غدار ہیں ان کو کہہ رہا ہوں۔ اور اکثریت پی ٹی آئی میں قادیانیوں کی ہے، 99%۔ 1% اگر کوئی ہے سنی یا کسی بھی اور فرقے سے ہے نا، یا غیر مسلم ہے، وہ 1% ہے۔ 99% اس میں قادیانی ہے، اور یہ قادیانیوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ یہ نہ تو پاکستان کی وفادار ہے، نہ ہی آئین پاکستان کو یہ قبول کرتے ہیں۔ ان کا ایجنڈا اسرائیل کو وسعت دینا، اسرائیل کو تسلیم کروانا۔ میرے پاس ویڈیوز موجود ہے جس میں پی ٹی آئی کی ایک رکن لیڈیز تھی، وہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اسرائیل کے حمایت میں بول رہی تھی کہ بھائی اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور حوالہ کیا دے رہی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بہتان لگا کے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ وہ تو قبلہ ہمارا ہے ہی نہیں، اب ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ اول قبلہ وہ ہے مسجد اقصیٰ، کیوں نہیں ہے وہ قبلہ ہمارا؟ اب بھی ہے، اب افضل ترین وہ عبادت گاہ، پہلی عبادت گاہ مسلمانوں کی قبلہ اول ہے مسجد اقصیٰ۔ اور آج دیکھیں جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں الحمدللہ سلوٹ پیش کرتا ہوں میں اس کو، شام کو، حالانکہ تباہ کر کے اس کو سعودیہ کا، میں کیا کہتا ہوں، یہ جو غدار بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے شام کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا، لیکن وہاں کی عوام اس کے ساتھ تھی، تو انہوں نے پھر سے اپنے ملک کو نہ صرف مضبوط کیا بلکہ کل ایک میزائل وہاں سے مارا گیا ہے جو سیدھا جا کے ہٹ ہوا ہے اسرائیل کے ایٹمی ری ایکٹر کو، اور باقاعدہ اس کے الارم بج گئے، اور تابکاری کے اثرات نکلنے کا بھی خطرہ ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اب اسرائیل کی تباہی کا وقت نزدیک آ گیا ہے، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ چاروں طرف مسلمانوں میں گھرا ہوا ہے، اور آبادی کتنی ہے؟ ہمارے یہ راولپنڈی شہر جتنی، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہو، اور پوری دنیا کو وہ اپنی انگلیوں پہ نچا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اتفاق کوئی نہیں ہے۔ ہم نے جہاد، جس پہ سب سے زیادہ ذکر قرآن پاک میں جہاد کا بتایا گیا ہمیں، کہ جہاد چھوڑ دو گے تو دشمنوں کے دل سے تمہارا خوف نکال دیا جائے گا، اور ان کا ڈر تمہارے دلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ ہم اب ڈرتے ہیں، ہم اب بزدل ہو گئے ہیں۔ اب وہ مائیں نہیں رہی ہیں جو بچوں کو صلاح الدین ایوبی بناتی تھیں، جو اپنے بچوں کو خالد بن ولید بناتی تھیں، جو اپنے بچوں کو حیدر کرار بناتی تھیں، اب وہ مائیں نہیں رہی ہیں۔ اب جو ہے نا، وہ مائیں ہیں جو خود پورا دن نٹ پہ لگی ہوتی ہیں، خود پورا دن جا کے پی ٹی آئی کے جلسوں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ جو خود جو ہے نا عیاشیوں پہ لگی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کرنی؟ بچوں کی پہلی تربیت ماں کی گود ہوتی ہے، ماں کی گود سے جو کچھ وہ سیکھ کے نکلتا ہے نا، آگے اس کی پوری زندگی اسی کے مطابق چلتی ہے۔ اگر ماں کی گود اچھی ہو، نیک ہو، تو پھر بنتے ہیں جا کے امام حسن، امام حسین۔ ماں کی گود اچھی ہو تو پھر جا کے بنتے ہیں حیدر کرار۔ ماں کی گود اچھی ہو تو پھر صحابہ کرام کو دیکھ لیں، ان کی کو دیکھ لیں، یہ وہ تھی مائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے جی آج کل کی ماؤں کو، 2 دن تک نہیں پلاتی ہیں اپنا۔ میرے سے انگلینڈ میں ایک بچی ہے، میری بیٹی ہے، میں سب بچیوں کو اپنی بیٹیاں ہی سمجھتا رہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا جی حاجی صاحب ہمارے بچے کا چیک کریں کہ کیا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ نظر تو نہیں ہے، یا کیا مسئلہ ہے، اس کا پیٹ ٹھیک نہیں رہتا ہے۔ میں نے یقین جانیے پوچھا بھی نہیں، میں نے ڈائریکٹ ان کو کہا، میں نے کہا بیٹا آپ اس کو اپنا دودھ پلاؤ، اس کا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کہتے جی پیتا ہی نہیں ہے۔ بھائی بچوں کو عادت ڈالو گے، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پلاؤ گے تو وہ پیے گا نا۔
اور پیدا ہوتے ہی اس کو ڈبے پہ لگا دو گے تو اچھا یہ دیکھیں اس کی اللہ نے کیسے سزا دی ہے. بچے کا حق ماؤں نے مارا ہے نا، اللہ نے ان کو چیسٹ کینسر میں مبتلا کر دیا، چھاتی کے کینسر میں. یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ دودھ اندر جمع ہو جاتا ہے نا، تو گلٹیوں کی صورت وہ جم کے نا اندر، تو گلٹیوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے، وہی گلٹیاں بعد میں کینسر بن جاتی ہیں. پھر لاکھوں روپیہ لگا کے آپریشن کرواتے ہیں، تکلیف الگ برداشت کرتے ہیں. وہ اللہ کے بندو تمہاری اولاد ہے، اس کو یہی دودھ پلاؤ نا، تمہیں کبھی بھی کینسر نہیں ہوگا، اور یہ بچہ بھی تمہارا وفادار بنے گا، تمہاری عزت کرے گا، احترام کرے گا. جب اس کے دل میں، اس کے جسم میں خون دوڑ رہا ہوگا نا، خون بن کے تمہارا دودھ، پھر وہ عزت بھی کرے گا. اور یہ جو ڈبے کے دودھ ہیں یہ تو ہفتے بعد ہی ختم ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، پھلا دیتے ہیں بچے کو، اور ماں باپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ صحت مند ہو گیا. پھوکا، یقین مانو شیور مرغ بن جاتے ہیں. شیور کی مرغی جدھر بٹھاؤ تو وہ اپنے قدموں پہ چل بھی نہیں سکتی ہے، جدھر چھوڑو ادھر ہی بیٹھ جاتی ہے. یہی سب بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کو دودھ نہیں پلایا جا رہا ہے. تو اب آئین کی بات ہو گئی، ساری ہو گئی. اور اب تھوڑا سا اب آخر میں آخری عشرہ کل سے شروع ہو رہا ہے. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ 20واں روزہ شروع ہو گیا ہے، 20واں روزہ رکھا گیا ہے. اور کل آخری عشرہ، آج آخری عشرے کا آخری روزہ ہے. کل دوسرے عشرے کا آخری روزہ ہے. کل تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا، اور پہلا عشرہ اللہ کی رحمت، دوسرا عشرہ بخشش، اور تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا ذریعہ. تو تیسرے عشرے میں جو لوگ اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ اگر اللہ سے جڑنا ہے نا تو پھر موبائل گھر میں چھوڑ کے جانا، موبائل ہرگز ساتھ نہ لے کے جانا. موبائل کو ساتھ لے کے جاؤ گے تو دنیا کے ساتھ جڑے رہو گے، اللہ کے ساتھ نہیں جڑ پاؤ گے. اللہ کے ساتھ اگر جڑنا ہے تو موبائل گھر میں چھوڑ کے جانا، سکون سے عبادت کرنا. اور یہ بھی نہیں کہ آج کل بچے بیٹھ جاتے ہیں اور دوست یار شام کو آ جاتے ہیں یا دوپہر کو نماز کے بعد ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ گپے آنکھ رہے ہوتے ہیں. ایک ایک سیکنڈ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے نا اللہ کی راہ میں گزارے. تو جو لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں وہ اپنے اصل شناختی کارڈ کے ساتھ متعلقہ مسجد کے انتظامیہ سے رابطہ کریں. تو ان موبائل گھر میں رکھ کے جائیں، گھر والوں سے اسی وقت رابطہ کریں جب گھر کا کوئی بندہ کھانا دینے آئے، ورنہ نہ کریں. بعض مساجد میں انتظام ادھر ہی موجود ہوتا ہے. صرف یہ 10 دن اس کی راہ میں گزاریں. اور میری اپیل ہے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں سب سے زیادہ اگر دعا کریں نا تو ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے. اور جو ملک کو جنہوں نے تباہ کیا نا ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی اسی طرح تباہ کرے. اور باقی جو ہے نا یہ ملک کے لیے دعا کریں، اپنی آرمی کے لیے وفادار، اپنی آرمی کے لیے دعا کریں، اپنے اداروں کے لیے دعا کریں. اور باقی جو ہے نا یہ اب آ جائیں جناب، یہ اعتکاف میں جو لوگ بیٹھ رہے ہیں ان کے متعلق ہوگی بات. اب آ جائیں جناب کہ فطرانہ کتنا ہونا چاہیے اور کب دیا جاتا ہے. فطرانہ ہوتا ہے جی جناب، سب سے پہلا ہوتا ہے کہ 2 کلو ریٹ لے لیں کشمش کا، اول درجہ. یہ جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان کا فطرانہ یہ ہو گیا ہے. اور یہ ہر بندے کا فرض ہے، ہر بچے کا، جو اس رات کو بچہ پیدا ہو نا، عید سے ایک رات پہلے پیدا ہو یا عید والے دن نماز ہونے سے پہلے پیدا ہو نا، اس پہ بھی اس کے باپ پہ فرض ہے کہ اس کا بھی فطرانہ دیا جائے. تو پہلا یہ ہو گیا جناب کشمش کے 2 کلو کے حساب سے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ جائیں کھجور 2 کلو کے حساب سے. تیسرے نمبر پہ آ جائیں جناب 2 کلو گندم کے حساب سے. تو دیکھ لیں مارکیٹ میں میرا خیال ہے کم سے کم جو رکھا گیا ہے نا وہ 320 روپے ہے. تو جو دوسرے ممالک میں مجھے سن رہے ہوتے ہیں نا ان کے لیے عرض ہے کہ وہ وہاں کے حساب سے دیں گے، وہاں کے حساب سے دیں گے. اور ان کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہوا ہے، ان کے لیے معمولی بات ہوتی ہے. تو وہ کریں کشمش کے حساب سے ہی دیں. اور دیں کس کو؟ اپنے غیر ممالک میں تو سبھی امیر ہوتے ہیں. پاکستان میں جو ان کے دیکھیں نا جو غریب ہے ان کے رشتے بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، دوست احباب میں
نہیں تو پھر یہ جو ہمارے مدرسے ہیں یہ دین کی تعلیم میں لگے رہتے ہیں، ان مدرسوں کو دیا کریں۔ مدرسوں کا آج کا حال بڑا برا ہوا ہے، بجلی گیس کے بل اور مہنگائی نے ان کو پیس کے رکھ دیا ہے۔ کافی زیادہ تعداد میں مدرسے بند ہو گئے ہیں، لوگوں کو وہ پڑھا کے بچوں کو گھر بھیج دیتے ہیں کہ بھائی ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کھانا وغیرہ ان کا، میڈیسن دوائیاں وغیرہ، اور بجلی کے بل گیس کے بل، بڑی مشکلوں سے گزارا چل رہا ہے مدارس کا۔ تو مدارس بند ہو گئے تو سمجھے کہ ہم دنیا سے گئے، دین ختم۔ دین کو بچانا ہے تو ان مدرسوں کو بچائیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں، مدرسوں کو چندہ وغیرہ دیا کریں، اور ان مدرسوں کو زیادہ سپورٹ کیا کریں جہاں 200-300 بچہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، اور ان کا کھانا پینا رہائش میڈیکل سب اسی مدرسے کے ذمہ ہوتا ہے۔ جہاں بچے پڑھ کے گھروں کے چلے جاتے ہیں نا، وہ مولوی حضرات بھی لے کے جیب میں ڈال لیتے ہیں، ان کو نہ دیا کریں۔ ٹھیک ہے ان کی تھوڑی بہت امداد کر لیا کریں، لیکن صدقہ خیرات ان کو نہیں لگے گا۔ صدقہ خیرات اس مدرسے پہ لگے گا جہاں بچوں کی رہائش ہو، ان کا کھانا پینا ہو، اور ان کا میڈیکل وغیرہ اس مدرسے کے ذمہ، وہاں پہ صدقہ خیرات لگتا ہے یا فطرانہ لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور باقی جو ہے نا کوشش کریں کہ نماز آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اچھا اس میں ایک اور بات بتا دوں آپ لوگوں کو کہ دیکھیں، کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ مسجد میں جا کے بیٹھنے سے یا گپے لگانے سے نا تھوڑی دیر پہلے 10 منٹ پہلے چلا جایا کریں، یا گھر کے اندر اپنی قضا نمازوں کو پورا کیا کریں۔ زندگی کی جتنی بھی قضا نمازیں ہیں نا وہ رمضان کے مہینے میں پوری کیا کریں، کیونکہ یہاں رمضان کے مہینے میں ایک فرض نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ آپ ایک قضا نماز پڑھیں گے نا تو آپ کو 70 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ اعزاز صرف رمضان کے مہینے میں ہی ملتا ہے، ورنہ ایک کا بدلے ایک ہی ثواب ملتا ہے۔ تو قضا نمازیں اپنی پوری کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو کھولیں۔ آخری عشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، ہم دین سے ہٹتے جا رہے ہیں، ہم میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ، یا یہ انگریزوں نے یہ جو بچوں کو، ہماری نئی نسل کو پب جی کے پیچھے لگا دیا نا، خدارہ اپنی نسل کو پب جی سے ہٹا کے قرآن کی طرف واپس لگائیں، قرآن کی طرف لائیں، دین کی طرف لائیں۔ تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ بچوں سے بھی میری اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اس مہینے میں اپنے یہ آخری جو 10 دن رہ گئے نا، اس میں اس ذات پاک کو راضی کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہم سب کے اوپر اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا۔ تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اپنی قضا نمازیں پوری کریں، قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ کھولیں، قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ایک لفظ پڑھنے کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، 3 الف لام میم، 3 لفظ پڑھو نا تو 30 نیکیاں بن جاتی ہیں۔ وہاں قیامت والے دن ایک ایک نیکی کے پیچھے یقین جانیے کہ ماں باپ بھی انکار کر دیں گے اپنے بچے کو کہ بھائی ہم نہیں دیتے ہیں، اتنی ویلیو ہو جائے گی قیامت والے دن ان نیکیوں کی۔ ان کو نہ سمجھیں، یہی دن ہے، یہی مہینہ ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی سال اس کو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے نزدیک ہونے کی، بخشش مانگنے کی، دوزخ سے نجات کے لیے اور دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہونے کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں، رشتہ داروں کے لیے دعا مانگیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سب کے لیے دعا مانگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی دعا مانگا کریں جن کا کوئی پیچھے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے، ان کا بھی حق آپ پہ فرض ہے، آپ لوگوں پہ، میرے پہ، ہم سب پہ فرض ہے کہ ان کے لیے بھی ہم ہاتھ اٹھائیں۔ تو ابھی یہ دیکھیں میں ہر ولاگ کے بعد دعا مانگتا رہتا ہوں نا، اس میں آپ پورے دنیا سے لوگ شامل ہوتے ہیں، آپ بھی شامل ہوا کریں۔ پتہ نہیں کس کی آمین کہنے سے اللہ ہم سب کے بخشش کر دے، ہم سب کو معاف کر دے اور ہم سب کے اوپر اپنا کرم کر دے۔ تو آئیں پھر دعا مانگتے ہیں، اللہ ہم سب کے اوپر اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ رب رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کے صدقے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو IMF کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کے صدقے، یا اللہ صحابہ کرام کے صدقے، یا اللہ بی بی زینب کی چادر کے صدقے، یا اللہ حضرت فاطمہ الزہرا کے صدقے، یا اللہ حضرت اما عائشہ کے صدقے، یا اللہ 1,24,000 پیغمبروں کے صدقے، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، کل صحابہ کرام، کل اولیاء کرام کے صدقے، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو جن لوگوں نے اس ملک کو تباہ کیا اور اس حال میں پہنچایا، چاہے جس بھی پارٹی سے ہو، یا اللہ ان کو بھی اسی طرح تباہ و برباد فرما جس طرح انہوں نے ملک کو تباہ و برباد فرمایا۔ جس نے اس ملک کو لوٹا ہے، یا اللہ تو ان کو اور ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، یا اللہ آج اس ملک کو اس حال میں کر دیا گیا ہے کہ غریب سے ایک وقت کا کھانا بھی چھین لیا گیا ہے، لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں، جو آٹے کے ایک توڑے 10 کلو کے تھیلے کے پیچھے اپنی جان دے رہے ہیں، یا اللہ ایسے لوگوں کی تو غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ان عوام کو اس حال میں پہنچانے والوں کو تو نیست و نابود فرما، یا اللہ ان کرپٹ ججوں کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بنا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یا اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کر، انہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے، یا اللہ خصوصی کرم فرما اور نیک ججوں کو، اچھے ججوں کو آگے آنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، خصوصی طور پہ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے سرحدوں پہ جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہماری ISI کے جوانوں کی اور افسران کی اور چیف کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمارے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب آفت صاحب کی زندگی بلند فرما، زندگی میں خوشیاں عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، صحت والی لمبی زندگی عطا فرما ان کو، اور ان کے ذریعے اس ملک کو ترقی عطا فرما، اس ملک کو سنبھلنے میں یا اللہ غیب سے مدد فرما ان کی، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ سید عاصم منیر صاحب اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ان کو لمبی زندگی عطا فرما، ہمارے ISI چیف جنرل ندیم صاحب کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کی فیملی کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ہمارے FIA کے سربراہ اور جوانوں کو یا اللہ لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ISI میں جتنے بھی بچے ہمارے کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کے اوپر خاص کرم فرما، رحم فرما، اور ان کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، اور یا اللہ دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے، اور یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ FIA میں بھی جتنے بھی افسران ہیں یا سربراہ ہیں یا اللہ ان کو اور ان کی فیملیوں کی بھی حفاظت فرما، چیئرمین نیب اور ان کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی فیملیوں کو اور ان کے چیئرمین کی فیملی کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کے لیے ان کی حفاظت فرما اور ان کے کام میں آسانیاں پیدا فرما، اور اینٹی کرپشن کے جوان جو لگے ہوئے ہیں کوششوں میں ملک کو بچانے میں یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ اس وقت ملک کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں ان سب کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ پاکستان کی افواج کی حفاظت فرما، رینجرز کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ملک پاکستان کی پولیس کی اور پولیس افسران کی حفاظت فرما، اور یہ جو لوگ بم دھماکے کر رہے ہیں یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو نیست و نابود فرما، اور یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہم سب کے اوپر اپنا کرم فرما، رحم فرما، یا اللہ جتنے بھی
پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں ان سب کی تو غیب سے مدد فرما، خاص طور پہ فلسطین اور پاکستان کی غیب سے مدد فرما، شام کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ سی پیک میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو غیب سے مدد کر کے دور فرما، اور سی پیک کو کمپلیٹ ہونے میں ہماری غیب سے مدد فرما، اور جنہوں نے سی پیک کو 4 سال تک روکے رکھا ہے ان کو نیست و نابود فرما، اور یا اللہ اس ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور یا اللہ جو بھی لوگ گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور یا اللہ سب کے اوپر اپنا کرم فرما، رحم فرما، اور یا اللہ زندگی بھر کی کوتاہیوں اور غلطیوں کی معافی عطا فرما، اور یا اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اپنے ماں باپ کی عزت میں بیٹھی ہوئی ہیں یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، اور اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان کی تنگ دستی دور فرما، اور یا اللہ جو لوگ قرض میں دبے ہوئے ہیں یا اللہ غیب سے مدد کر کے ان کے قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ جو پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مشکلوں میں گرے ہوئے ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما، جو بچے بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، اور یا اللہ جو بچے اپنے جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے رحمت اور برکتوں والے مہینے کے صدقے یا اللہ ان کو اچھی فرما بردار نیک اور لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما، صحت مند اولاد عطا فرما، ان کی وفادار اولاد عطا فرما، اور یا اللہ جن کے بچے نافرمان ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد کر کے ان کے بچوں کو ان کا اپنے سب سے پہلے اللہ کا وفادار بنا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بنا، اور اس کے بعد پھر اپنے ماں باپ اور اپنے دین کا وفادار بنا، اس ملک کا وفادار بنا، ملک کے اداروں کا وفادار بنا، اور یا اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہماری افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور جو غیر ملکی طاقتیں ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتی ہیں یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو ان غیر ملکی طاقتوں کو تباہ و برباد فرما، کیونکہ سب سے بڑی طاقت تو ہی ہے، تیرے سے بڑھ کے کوئی طاقت نہیں ہے یا اللہ ان طاقتوں کو تباہ و برباد فرما، ان قوتوں کو تباہ و برباد فرما جو کہ ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، جہاں جہاں بھی یا اللہ مسلمان پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما، خاص طور پہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما، اور یا اللہ ہمیں بھی اسلام کے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ صبح کا ٹائم ہے، میں شب خیر کہہ گیا ہوں، معذرت۔